رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبیست۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، منلت السعادہ من مولا الموالی۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، نیاز غوثیہ کے موقع پر آج یہ تقریب سعید جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہم سب شریک سعادت ہیں۔ اور جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ اس چمن میں آنے کے بعد پہلی بار میرا آنا ہوا اس چمن کے اندر، بڑی مسرت و شادمانی اور خوشی کا ایک میں نے گہوارہ محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ اس چمن کو شاد و آباد فرمائے۔ واقعی نباز قوم و ملت، ماہر افکار و نظریات حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری جمال اختر خان نظامی دامہ ظلہ العالی والنورانی زادہ اللہ شرفا و تکریمہ فی الدنیا والآخرہ کی یہ غیر معمولی کاوش ہے، جو ہم سب کی نظروں میں ظاہر و باہر ہے، اور بڑے جواں مردی اور ہمت کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کارواں کو تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں مشکور و ممنون ہوں علامہ قاری رضا اشرف صاحب قبلہ اشرفی دامہ ظلہ العالی والنورانی، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کے موقر استاذ حضرت مولانا قاسم صاحب قبلہ نعیمی مدہ ظلہ العالی والنورانی، اور آپ کے سامنے ابھی شعر و سخن کے دریا میں بیٹھ کر غوطہ لگانے والے آپ کے چہیتے مقبول عالم دین حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ طال اللہ عمرہ وابقى اللہ علمہ وعملہ دائما قائما ابدا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، علم کے بغیر انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم غوث اعظم کا نیاز سامنے ہے، اس کے ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ علم ایک ایسا زینہ ہے جس کے بغیر کسی کامیابی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اسی کے پیش نظر جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قیام عمل میں آیا۔ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ قطب بننا بھی اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ تو ولی کی دو قسم ہے، ایک ولی تکوینی ہوتے ہیں، ایک ولی تشریعی ہوتے ہیں۔ ولی تشریعی ہر علاقہ میں 40 نیک مسلمانوں کے اندر ایک دو ولی تشریعی پائے جاتے ہیں، جو عبادت، تقوی، طہارت، عبادت و ریاضت میں صبح و شام لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا درجہ دے دیتا ہے۔ ایسے ولی کو ولی تشریعی کہتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری، دوسری قسم ولی تکوینی ہے۔ علامہ یار احمد خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ولی تکوینی کی کئی درجات ہیں، اس کے کئی مراتب ہیں۔ انہی مرتبوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی جو کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا جو مرتبہ ہے، وہ غوث اور قطب کا آتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، جبکہ ولایت کے کئی درجے ہیں، قطب ہے، اس کے نیچے ائمہ ہے، اس کے نیچے ابدال ہے، اس کے نیچے اوتاد ہے، اس کے نیچے نجمہ ہے، اس کے نیچے نقبہ ہے، اس کے نیچے مردان غیب ہے، اس کے نیچے اولیاء رجبی ہے۔ لیکن ان سارے اولیاء کرام میں
جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ غوث اور قطب کا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں غوث قطب بھی بننا ہے تو تمہیں علم کا سہارا لینا پڑے گا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اگر کسی انسان کو کوئی مرتبہ چاہیے تو اسے مدرسہ عربیہ میں داخلہ لینا پڑے گا، قرآن و حدیث کو سمجھنا پڑے گا، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں دینی پڑے گی۔ اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی مقام کو پالے، کامیابی اس کے قسمت میں مقدر ہو جائے، تو علم دین کا سہارا لے، اس لیے کہ علم دین ایسا علم ہے جو انسان کو قطرہ سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ علم دین ایسا علم ہے جو انسان کو قطرہ سے سمندر بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے پیارے بچوں، آپ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں پڑھتے ہو، قابل خوش نصیب ہو، آپ قابل خوش بخت ہو کہ آپ اتنے بہترین ادارے میں زیر تعلیم ہو۔ پڑھانے والی معلمات محنت کر کے پڑھاتی ہے۔ یہ علماء کرام بالخصوص علامہ جمال اختر خان نظامی آپ کے لیے بہترین سہولتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ بے بسی کے باوجود بھی عزم مصمم کا جبل ہمالہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو دیکھ رہا ہے۔ علم مدرسوں سے نہیں، علم حوصلوں سے ملتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف پیڑ کے نیچے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے تو امام راضی بن جاتے تھے، امام غزالی بنتے تھے، اپنے زمانے کے محقق طوسی بنتے تھے، اپنے زمانے کے محقق دوانی بنتے تھے، اپنے زمانے کے اعلیٰ حضرت بنتے تھے۔ آپ بھی محنت کرو، قرآن پڑھو۔ جو لڑکیاں ہیں وہ جب علم حاصل کریں گی تو وہ بھی عالمہ بنیں گی۔ ایسے نہیں، اساتذہ کا ادب و احترام رہے، اپنے آپا کا احترام رکھیں، استاذ کا ادب رکھے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب والا حصہ پاتا ہے، بے ادب حصے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا گہوارہ ہے جسے بیت الرسول کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ گزارنا تمہارے لیے نیکیاں ہے۔ خود نبی ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائہا، رات کے ایک لمحے میں علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور علم حاصل کرنے کی برکت یہاں تک کی ہے جب تک بندہ علم حاصل کرتا ہے زمین و آسمان کے چرند و پرند ذرات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے ترقی کی دعائیں کرتے ہیں۔ سمندر میں مچھلیاں کرتی ہے جبکہ ان کے زبان نہیں ہے، بے زبان مچھلیاں طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہے عربی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات، پڑھانے والے اساتذہ اور پڑھانے والے معلمات۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو دنیا میں بھی بلند رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بلند و بالا رکھے گا۔ یاد رکھو علم دین کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں علم دین کا صلہ یہ دیتا ہے کہ جو بچے علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے روزی میں برکتیں ڈال دیتا ہے، ان کے ماں باپ کی عمر کو اللہ دراز کر دیتا ہے۔ جو اللہ و رسول کا فرمان سیکھنے کے لیے جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طالب علم علم دین سیکھنے کے لیے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں بالخصوص علامہ جمال اختر خان نظامی اور ان کے رفقا اور ان کے معاونین، ان کے اعوان و انصار اور بالخصوص پڑھانے والی تمام معلمات، تمام معلمین، پڑھنے والے طلبہ، اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں اللہ مزید برکتیں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو علم کا ذخیرہ عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی مولا خوب خوب توفیق عطا فرمائے۔ انہی جملوں کے ساتھ اپنے لفظوں کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں مزید دعا ہے نظر غوثیہ نیاز غوثیہ کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع منتفع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زد علما نافعا فہما کاملا عقلا سلیما نظرا ناظرا یدا طویلا جسما نحیفا قلبا حافظا لسانا لافظا عملا صالحا